بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معدے کے امراض میں سے ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ معدہ کا کینسر جو ہے اس بارے میں ہے۔ تو معدے کے بہت سارے امراض ہیں، لیکن کینسر کی جب ہم بات کریں تو کینسر کی کئی قسمیں ہیں، لیکن یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس مرض کو اپنے لیے معدہ ہی زیادہ پسند ہے۔ سب سے زیادہ یہ کینسر جو ہے یہ معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ اس کی جو وجوہات ہیں اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو اس پر تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ اس کا کوئی مکمل علاج سوائے آپریشن کے کوئی خاص دریافت نہیں ہو سکا، سوائے اس کے کہ اس کا آپریشن کریں یا بالکل ابتدائی سٹیج پہ ہو تو اس کا کچھ حل ہو سکتا ہے۔ تو اس کے جو اسباب ہیں اس پر جتنی بھی تحقیقات کی گئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ جو بند ڈبوں میں کھانا آتا ہے باہر سے اور وہ پڑا رہتا ہے، اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے کلمی شورہ یا نائٹریٹس کے مرکبات جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں، یا ان فوڈز کو پرزرو کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے کہ یہ اتنی مدت تک خراب نہ رہے، اس میں کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ چیزوں میں جو ملاوٹ ہے اس میں جو رنگ شامل کیے جاتے ہیں، جیسے مرچوں میں رنگ ڈالا جاتا ہے، اور ہم مٹھائیوں میں جو رنگ استعمال کرتے ہیں اس کو خوبصورت اور ان کو شائننگ بنانے کے لیے، اور اسی طرح سے چاولوں میں اور چیزوں میں، زردے میں ہے جیسے کہ اور بھی کھانے والی چیزوں میں، یہ رنگ جو ہیں یہ اصل میں کیمیکل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کینسر کا باعث بن رہے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ہم اس کا بطور خاص خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ تارکول جو ہے اس کے جو مرکبات ہیں وہ کسی بھی شکل میں ہوں، جسم پر لگانے کے لیے، جلد پر لگنے والے یہ مختلف قسم کے ایسے پاؤڈرز، ایسی چیزیں ہیں جو کہ مابعد جو ہے نا اثرات مرتب کرتی ہیں کچھ عرصے کے بعد۔ تو یہ اس کے اسباب میں سے ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کی تشخیص کیسے ہو، اس کے لیے جو ہے نا یہ بیرم ایکس رے جو ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، پھر جو ہے یہ گیسٹروسکوپی ہے، اس سے معدے میں ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں، جھلیوں میں تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب السر کا مرض ہوتا ہے اور وہ زیادہ عرصہ تک رہ جائے، کہتے ہیں کہ یہ 10 سال تک جب آپ السر کے مرض کو فیس کریں، اس کے بعد ان میں سے اکثریت جو ہے نا وہ کینسر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ اس کے اسباب ہیں، ابھی اس پر جو ہے نا تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہیں۔ تو جہاں تک اس کے علاج کا تعلق ہے تو اس کے لیے اس کا آپریشن جو ہے وہ فوری طور پر کروا لیا جائے اگر پتہ چلے۔ تو یہ ایسے لوگوں کو ہوتا ہے جن کا گروپ اے ہو یا جو انیمیا کے شکار ہوں لوگ جو ہوتے ہیں نا، اس میں اس کا امکان زیادہ ہے۔ تو ایک عمر سیدھا شخص تھوڑا سا وہ جو 60 سال سے اوپر ہو جائے اور اس کو بد ہضمی کی شکایت رہے، اس کو جو ہے معدے کے بارے میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا رہے، کبھی قبض ہے، کبھی اسہال ہو گئے ہیں، کوئی ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو اس مریض کے بارے میں کینسر کا شبہ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے، اور اسے لازمی طور پر اس بارے میں جو ہے نا اس کے لواحقین کو اور اسے اس کے بارے میں جو ہے نا سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں ہے، اور یہ کوشش کی جائے کہ اس کی بر وقت جو ہے اس کا پتہ چل جائے ہمیں۔ تو اس کا پتہ چل جاتا ہے مختلف ٹیسٹوں کے ذریعے سے۔ اس کے بعد پھر بات آتی ہے اس کے علاج کی۔ تو جیسے میں نے یہ عرض کیا کہ اس کا جو ہے نا آپریشن جو ہے نا وہ کروایا جاتا ہے ابتدائی سٹیج پہ، اور اگر زیادہ دیر ہو جائے تو پھر معاملات جو ہیں وہ بہت بگڑ جاتے ہیں، اور یہ کینسر جو ہے اس کا مرکز جو ہے نا یہ جگر کے آس پاس ہوتا ہے۔ تو یہ پورے جسم میں پھر یہ پھیل جاتا ہے، کسی بھی جگہ یہ گلٹی جو ہے نا ظاہر ہو سکتی ہے، اور یہ اپنی جڑیں جو ہیں دور تک جو ہے نا یہ پھیلا دیتا ہے، اور یہ بڑا خطرناک مرض اور خوفناک مرض ہے۔ مریض کو جب پتہ چلتا ہے کہ اسے کینسر ہے تو وہ اسی وقت ہی گھبرا جاتا ہے، اور اس کی قوت مدافعت جو ہے نا وہ جواب دے دیتی ہے، اور پریشانی میں اب وہ سوچ رہا ہے کہ اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ تو اس کو امید دلوانی چاہیے، اس کے لیے جو ہے نا اچھا ڈاکٹر کوئی، یا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی جس قدر ممکن ہو سکے لواحقین کو اسے نا امید ہونے سے بچانا چاہیے، کیونکہ جو آپ کی ول پاور ہے، جو آپ کی قوت مدافعت کو متحرک کرنے والی چیز ہے وہ یہی ہے، کیونکہ جب وہ مایوس ہو جائے گا تو پھر امراض جو ہے نا اس کے اوپر غلبہ پا لیتے ہیں۔ تو ایلوپیتھک میں تو اس کا یہی ہے کہ آپریشن ہے، لیکن جب ہم ہومیوپیتھک کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ علامات کے مطابق مریض کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس میں کارسونیسیلس، کاربونیمیلس، آرسینکم، البم اور اس طرح کی ادویات ہیں جو ہم علامات کے مطابق جو ہے نا اس کو دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واسنہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس میں ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ کلونجی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس میں ہر مرض کا علاج ہے سوائے موت کے۔ تو اسی طرح سے کاسنی ہے، آپ نے فرمایا کہ
کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب جنت کے پانی کے قطرے ہیں اس میں سے کچھ قطرے اس پر نہ گرتے ہوں. تو اس لحاظ سے یہ کاسنی جو ہے نا یہ بھی بڑی مفید چیز ہے. تو اگر ہم یہ کریں کہ کس شیریں لے لیں اور کلونجی لے لیں اور کاسنی لے لیں اور ان کو باریک پیس کر بالکل معدے کی طرح کر کے جو ہے مریض کو صبح شام ہم دوسری ادویات کے ساتھ ساتھ آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام دیتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یقینی جو ہے نا یہ فائدہ ہوگا. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے جن جڑی بوٹیوں کے بارے میں آپ نے ہمیں فوائد بتائے ہیں اس میں شک شبہ نہیں ہے, یقین کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ پھر وہ جو مریض کی کمزوری ہو جاتی ہے اس کے لیے جو ہے نا آپ جو کا دلیا استعمال کریں, اس میں شہد ڈال کر جو ہے نا, یعنی دلیے کو اس طرح کریں کہ پانی میں اچھی طرح گال لیں, اس کے بعد اس میں دودھ ڈالیں اور تھوڑا سا شہد ڈال کر وہ مریض کو جتنا کھا سکے اس کو دیا جائے اور اسے وہ غذا دی جائے جو وہ کھا سکتا ہے. جس غذا سے وہ انکار کرے وہ غذا اس کو نہ دیں. تو ایسے مریضوں کو کسی خاص کھانوں سے جو ہے نا نفرت بھی ہو جاتی ہے, جیسے وہ گوشت نہیں کھاتے بالکل, بعض چیزوں سے ان کو الرجی ہو جاتی ہے. تو کینسر کے مریض کا یہ خاصہ ہے کہ اسے متلی ہوگی, اسے قے ہوگی, اس کے پیٹ میں بوجھ ہوگا, تو یرکان جیسی جو ہے نا علامات یہ بھی ظاہر ہو جاتی ہیں اور اس کے دل کا جو دایاں حصہ ہے وہ تھوڑا سا سائز میں بھی بڑھ جاتا ہے. مریض کا جو ہے نا سانس پھولنے لگتا ہے اور اسے گھبراہٹ طاری ہوتی ہے. تو ان علامتوں کی بنا پر جو ہے نا ہم پھر اس کا جب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پھر اس کے جو خلیات ہیں, جو شکست و ریخت ہو رہی ہے جسم کے اندر, اس کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. علامات شریف جو ہے سورہ فاتحہ, اس میں ہر مرض سے شفا ہے سوائے موت کے. بہتر ہے مریض خود اپنے اوپر پڑھے یا اس کے لواحقین پڑھیں. لا حول ولا قوت, 99 امراض کی شفا ہے 100 میں سے. تو اسی طرح سے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اور اسی طرح سے سورہ مومنون کی 115 سے 118 آیات ہیں, آفا حسب تم سے شروع ہوتی ہیں, اور آخری اس کی آیت قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, ایک سورہ مومنون کی 115 سے 118 آیات ہیں. تو اس میں یقیناً ایسی بیماریوں سے شفا ہے جن کا علاج جو ہے نا ابھی دنیا میں دریافت بھی نہیں ہوا. تو بیماریاں ہماری اپنی غلطی سے ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دینے والا ہے. اس یقین کے ساتھ آپ چلتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت کرے گا. ہماری یہ ویڈیوز آپ کو اگر پسند آتی ہیں تو آپ کومنٹس کریں, اس کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ مفاد عامہ کے لیے یہ لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. تو آئندہ ویڈیوز کے لیے پھر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.